السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے افغانستان میں ایئر سٹرائکس کی خبر پر بات کریں گے۔ ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع، بحرین کی AH-1Z ہیلی کاپٹر کی فارمل انڈکشن، شمالی کوریا کے ملٹیپل میزائل ٹیسٹ، روس اور کروشیا میں دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈس، پاکستان ایئر فورس نے آج صبح 3:25 پر افغانستان میں 2 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فائٹر ایئر کرافٹ اور ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان سٹرائکس کے نتیجے میں افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں کسی قسم کی سویلین کیجویلٹیز نہیں ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے یہ سٹرائکس افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے، جن کے بارے میں پاکستان افغانستان کو عسکری اور حکومتی سطح پر کئی مرتبہ آگاہ اور نشاندہی کر چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ان سٹرائکس میں JF-17 تھنڈر اور اکنجی ڈرون کے علاوہ ونگ لانگ 2 ڈرونز کو استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ JF-17 تھنڈر اس سے پہلے بھی مختلف ریئل کامبیٹس میں حصہ لے چکا ہے، جبکہ ونگ لانگ 2 ڈرون کو ایران میں موجود دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے ترک ساختہ اکنجی ڈرونز کو ان سٹرائکس پہ استعمال کیا، جہاں ان ڈرونز نے لیزر گائیڈڈ بامز کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سٹرائکس افیکٹو رہیں اور ان پرسیشن سٹرائکس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے افغانستان کے صوبے پکتیکا اور خوست میں ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، جس میں موجود دہشت گرد بھی ہلاک ہو گئے۔ ادھر افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی طیاروں کی خوست اور پکتیکا میں سٹرائکس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر اس معاملے پر ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ ادھر افغانستان میں ان حملوں کے بعد پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر مارٹر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دکان کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کے 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی سرحد پر دونوں ممالک کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز میر علی کے علاقے میں فوج کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 7 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ فرینڈس، حکومت پاکستان نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے موجودہ سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو نے 19 مارچ 2021 کو ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سے فضائیہ کے بعد کمان سنبھالی تھی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر 16ویں چیف آف ایئر سٹاف ہیں، جبکہ ان کی مدت ملازمت اس سال 18 مارچ کو مکمل ہو رہی تھی۔ تاہم اب انہیں 1 سال کی توسیع دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے سال 17 مارچ 2025 کو اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 80 کی دہائی میں ایئر چیف مارشل انور شمیم کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ کو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ اس وقت کے ایئر چیف مارشل انور شمیم کو تیسری مرتبہ بھی جنرل ضیاء الحق کی جانب سے ٹینیور میں 4 سالہ ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی، جو ایئر چیف مارشل نے اس وقت ایکسیپٹ کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ فرینڈز، روس میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں ولادیمیر پوٹن 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کے روس کے صدر منتخب ہونے پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے ان الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ولادیمیر پوٹن کو دوبارہ روس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق روس میں شمالی کوریا کے سفیر نے کم جونگ ان کا مبارکباد کا پیغام روسی وزارت خارجہ کے حوالے کیا۔ واضح ہے کہ روسی سینٹرل الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 95.08% ووٹوں کی گنتی کے ساتھ 87.32% ووٹ حاصل کیے تھے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے سربراہان کی جانب سے روسی صدر کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ فرینڈز، بحرین کی ایئر فورس نے امریکی ساختہ بیل AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹرز کو باقاعدہ اپنی سروس میں شامل کر دیا ہے۔ رائل بحرینی ایئر فورس کی جانب سے ٹوٹل 12 AH-1Z
کوبرا ہیلی کاپٹرز $911 ملین کی ڈیل کے تحت امریکہ سے ایکوائر کیے گئے تھے، جبکہ AH-1Z بنیادی طور پر AH-1W کا ایڈوانسڈ اور اپڈیٹڈ ویریئنٹ ہے، جس میں لانگر سٹب ونگز اور امپرووڈ سینسرز اور ویپنز کے علاوہ 20 ملی میٹر کینن کے حوالے سے ایڈوانسمنٹس کی گئی ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان نے بھی امریکہ سے 12 AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے تھے، تاہم امریکہ نے ان ہیلی کاپٹرز کی پیمنٹس فورن ملٹری سیل کے تحت کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز روک دی تھی۔ اگر آپ AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری الگ سے ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ فرینڈز، شمالی کوریا نے آج کئی شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے شارٹ رینج بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے جو اس نے مشرقی سمندر کی جانب سے فائر کیے۔ شمالی کوریا نے امریکی وزیر خارجہ کے دورہ جنوبی کوریا کے موقع پر ان بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے۔ ادھر جاپانی کوسٹ گارڈز نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کی تصدیق کی ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل تجربے ایسے موقع پر کیے گئے ہیں جب امریکہ اور جنوبی کوریا اپنی 11 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں ختم کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنوبی کوریا میں ہونے والی ڈیموکریسی سمٹ سے بھی خطاب کیا ہے۔ شمالی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کی مذمت کرتا آیا ہے اور اس کا موقف ہے کہ یہ مشقیں مداخلت کی تیاری ہیں۔ شمالی کوریا نے اس حوالے سے امریکہ اور جنوبی کوریا کو خبردار بھی کیا تھا کہ وہ اس طرح کی مشترکہ فوجی مشقوں کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں ہونے والی ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے 27,000 امریکی فوجی وہاں موجود تھے۔ فرینڈز، کروشیا نے امریکہ کے ساتھ $274 ملین کی ڈیل سائن کی ہے۔ کروشیا کی جانب سے گورنمنٹ سطح پر امریکہ کے ساتھ طے پانے والی اس ڈیل میں ٹوٹل 8 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز امریکہ سے ایکوائر کیے جائیں گے۔ امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹرز کروشین آرمڈ فورسز کو 2028 تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ کروشیا کو امریکہ کی جانب سے یہ ہیلی کاپٹرز 51% فنڈنگ کے تحت پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جو کروشیا کی اس ملٹری ایڈ کی کمپنسیشن ہے جو اس نے اب تک یوکرین کو پرووائڈ کی ہے۔ کروشین آرمڈ فورسز کی جانب سے جہاں یوکرین کو دیگر ویپنز پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہیں کروشیا نے اپنے Mi-17 ہیلی کاپٹرز بھی یوکرینین آرمڈ فورسز کو پرووائڈ کیے تھے۔ کروشین آرمڈ فورسز اس وقت بھی 4 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہی ہیں جو امریکی ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے اسے 2022 میں پرووائڈ کیے گئے تھے۔ ان میں سے 2 ہیلی کاپٹرز کی فنڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے کی گئی تھی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔